حولہ لنریہ 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 لنریہ، یہ جنت دیکھیں، یہ جہنم دیکھیں، یہ ساتواں آسمان دیکھیں، یہ دیکھو میں اللہ ہوں، میں نے آپ کی ملاقات یہاں کس سے کرائی؟ یہاں کون مل رہا؟ یہاں موسیٰ مل رہے، وہاں کون مل رہا؟ عیسیٰ مل رہے، وہاں کون مل رہا؟ ابراہیم مل رہے، وہاں کون مل رہا؟ آدم مل رہے، یہ میں ہوں اور کوئی نہیں ایسا کر سکتا۔ دیکھو میری قدرت کو، گواہ بن کر جاؤ، گواہ بن کر جاؤ۔ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ حلوے دی چربی چڑھی تے کو کیویں نظر آوے قرآن؟ تو ڈوڑے دی مار، ایک ڈوڑے دی مار نہیں پڑھاوت، ایک کو ڈوڑے دی لڑیا ویسے جڑا ڈوڑے دی لوڑ گئے قرآن دے نال کیویں کھڑو سکدے؟ قرآن نال تو او کھڑو وے، آئے ہائے ہائے ہائے۔ مریم اوے، مریم اوے جو پربت ڈولن، یار جو ڈولن نہیں۔ بہادر او ہے، یہ بہادر نہیں جو حضرت کی پلیٹ جتھی میں آئم سائیں پیا ویدے جاتے آئم، اے کوڑ نہیں اب میں آندھا پیا، بہدہ پیا آدھے میں آندھا پیا۔ مریم اوے بہادر ہی ہو گئے ہوں دن، مریم اوے جو پربت ڈولن، مصیبت آوے اوکھا لیلا آوے تو پہاڑ تا ہل ونجن۔ مریم اوے مولانا نور محمد سوتروی رحمت اللہ علیہ، مریم اوے جو پربت ڈولن، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ بڑے زبردست موحد تھے، گھارے جو بڑے تیزال پہ آکے ہم صحیح کو جو ہون اللہ دی بڑی مہربانی ہے، جس ساڑھے گھر مانجھ آ گئی ہے بڑی خیر و برکت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ دی مہربانی بھی ہے تو نال مانجھ بھی ہے کہ چنگا بات ہوں والے اپنے ہتھے مانجھ اٹھائی، بسم اللہ اللہ اکبر، اگر بات ہون مانجھ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دا واقعہ کہ یار ہومن تے ایو دی ہومن۔ مریم اوے جو پربت ڈولن، یار جو ڈولن نہیں تے قدر دیاں لہراں اگے رستم کس کرنا۔ قدر دیاں لہراں اگے رستم کس کرنا۔ اللہ کے سامنے کہیں رستمی ہے جی؟ کوئی سمجھ آئی؟ کی نہ کیتا یار نے، اللہ کی توہین ہے اس میں، اللہ پاک کی توہین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر تشریف لے جانا، یا اللہ پاک نے جناب محمد کریم علیہ السلام کو جہاں اور اعزازات عالیہ سے نوازا تھا، یہ ایک اور بہت بڑا اعزاز ان کو عطا فرمایا۔ اللہ پاک کے ہاں اج محفلاں سجائیاں، رب محفلاں سجائیاں۔ اچھا تو پہلے سجیے یہ کہنا اج پہ یہ سجی نہیں ہے، پہلے اسی گند بھاگ تو میرے گیا میں بودنا یہ تیرا کھا رہا کوئی سنیا مجاورہ تیرا کھا رہا جتھے جالے لگے دے ہن، مکڑیاں ہن، کیڑیاں ہن، مکھیاں ہن، ہڈیاں پیاں ہن، گندے تھان پے ہن۔ یہ اللہ دی کائنات ہر وقت سجی سجائی، اللہ آپ سجایا ہے ہر ویلے سجا، اللہ نے اپنی سجی سجائی کائنات سونے پاک پیغمبر کو دکھائی۔ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ نعت پڑھو، خدا کو خدا رہنے دو، خدا کو خدا مانو، مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانو۔ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کیا ہے؟ ہر مسئلے دا
اس حل دسیا، ہر مسئلے دا اس حل دسیا تے سب نو جیون دا ول دسیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر مسئلے دا اس حل دسیا تے سب نو جیون دا ول دسیا۔ گام اور ملک ترانے او دے، گام اور ملک ترانے او دے، مصرع سنو، گام اور ملک ترانے او دے تے خدمت گار زمانے او دے، گام اور ملک ترانے او دے تے خدمت گار زمانے او دے، او دے چاکر، او دے چاکر چنتے سورج، او دیاں نوکر دھپاں چھاواں، او دیاں نوکر دھپاں چھاواں۔ اور شیر سن نادا تیگو کیا پتا ہے، ہر ویلے ماتا چھپڑ دی دادا۔ سن شیر، پھل کھلے نے خلق نبی دے، پھل کھلے نے، پھل کھلے نے خلق نبی دے، آسے پاسے چار چفیرے، پھل کھلے نے خلق نبی دے، آسے پاسے چار چفیرے، اپنے سننے ویڑے نو میں اور پھرنا کیوں گلزار بناواں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سونے پاک پیغمبر صرف نماز سکھانے نہیں آئے، سمجھے؟ صرف نماز سکھانے نہیں، نماز بھی، اذان بھی، اقامت بھی، وضو بھی، گھر میں داخلہ بھی، گھر سے نکلنا بھی، سونا بھی، جاگنا بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، چلنا بھی، پھرنا بھی، اپنوں کے ساتھ کیسے، بیوی کے ساتھ خامد کیسا، اولاد کے ساتھ باپ کیسا، بیٹے ملے تو خوشی کیسی، خدا لے لے تو غمی کیسی، بیٹیاں دے تو پرورش کیسی، جوان ہو تو رخصتی کیسی، دشمن سے آنکھ لڑانی ہو تو کیسے جرأت، استقامت، بہادری، یتیموں، غریبوں، معذوروں، محتاجوں، غمگینوں، بے بسوں کی دلداری کرنی ہو تو کیسی، ہمسایہ بننا ہو تو کیسا، محلے دار بننا ہو تو کیسا، شہری بننا ہو تو کیسا، ارے شہر یار بننا ہو تو کیسا، عدالت ہو تو کیسی، سخاوت ہو تو کیسی، شجاعت ہو تو کیسی، امانت ہو تو کیسی، دیانت ہو تو کیسی، اور حکومت ہو تو کیسی۔ تم نے نبی کو صرف مصلی پر کھڑا کر کے دکھا دیا، تم نے بڑا قوم پر احسان فرمایا تو رسول اللہ کو خوشبو بڑی پسند تھی، تم نے بڑا کرم فرمایا، رسول اللہ کو دودھ بڑا محبوب تھا۔ کون اس کا انکار کرتا ہے؟ جو اس کا منکر ہے وہ بے ایمان ہے۔ لیکن وہ مسلمان کہاں ہے جو نبی کی اس شان کو قوم کے سامنے نہیں لاتا؟ نبی خود فرماتے ہیں انا النبی المرحمہ، میں محمد جنگجو نبی ہوں، جنگجو نبی ہوں، میں رحمت للعالمین بھی ہوں، میں رحمت کائنات بھی ہوں، میں کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بھی ہوں۔ لیکن میں صرف بے نمازوں کو جہنم کی وعید سنانے کے لیے نہیں آیا، میں ان کو یہ بتانے کے لیے بھی آیا ہوں کہ جب ایک اللہ کو مان لیا تو زندگی کے کسی معاملے میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ماننا۔
کشاکش زندگی میں، زندگی کی ہماہمی میں تمہاری جتنی مشکلات ہیں سمجھ لو یہ خدا کی طرف سے ہی بنائی گئی ہیں، تو ان کا حل بھی خدا ہی تم کو عطا فرمائے گا۔ یہ ان مشکلات سے نکلنا بھی تم کو میری سنت پر چل کر ہی آسان ہوگا۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی، جیسے مولانا بیان کر رہے تھے، علماء بیان فرماتے رہتے ہیں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کے علاوہ 2 آیات اور آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ پاک نے قرآن وہ کتاب ہم کو عطا فرمائی ہے جس میں زندگی کے تمام مسائل، ہر زمانے کے انسان کے ہر مسئلے کا حل، ہر کام کا حل، ہر وقت کا حل، وہ معاملہ تمہارا نکاح کا ہو، وراثت کا ہو، انفرادی زندگی کا ہو، ازدواجی زندگی کا ہو، ماں باپ سے تعلقات، رشتہ ناتا، بہن بھائی، دوستی دشمنی، محبت اور نفرت، تجارت، کھانا پینا، محنت مزدوری، حکومت اقتدار اور اختیار، جنگ امن صلح عدالت، یہ سب کچھ قرآن کے اندر مکمل نظام اللہ نے دے دیا، اور اس مکمل نظام کی عملی کامل اکمل شخصیت محمد الرسول اللہ کی شکل میں اللہ نے دی۔ یہ صرف عارضی چیزیں نہیں، یہ دائمی ہے۔ کیسی دائمی؟ جیسے پانی روز اول سے انسان کی پیاس بجھاتا چلا آ رہا، جیسے سورج روز اول سے طلوع ہو کر کائنات پر پھیلے ہوئے اندھیرے کو بھگا کر روشنی سے ہر چیز کو منور کر دیتا ہے۔ قرآن ایسی حقیقت ہے۔ سنو، ان لوگوں کے پیچھے مت چلا کرو، ان کی باتوں کی طرف کان مت لگایا کرو، مت دھیان دیا کرو، تو تم کو خدا اور اس کے رسول کی باتوں کے مقابلے میں افلاطون کی بات، سقراط کی بات، بقراط کی بات، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، گوئٹے یہ کہتا ہے، نقشے یہ کہتا ہے، جی وہ نیوٹن یہ کہتا ہے، وہ فلان نیوٹن یہ کہتا ہے، یہ پنچر یہ کہتا ہے، یہ ڈھنچر یہ کہتا ہے، یہ ڈھونگر یہ کہتا ہے، جی یہ ڈھنگر ڈھونگر پنچر شنچر نیوٹن شیوٹن لٹرم پٹرم علم غلم، یہ سب کفار ہیں، سب مشرکین ہیں، سب خدا کے عتاب اور غضب کا شکار ہیں، جن کی زندگی کا ایک لمحہ خدا کی لعنت سے خالی نہیں، ان کا قول و عمل انسان کی فلاح و بہبود کی کیا ضمانت دے سکتا؟ فلاسفہ اور متناطقہ ہر زمانے میں موجود رہے۔ افلاطون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا آدمی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ملا ہے، سوال جواب کیے ہیں، ایسے جوابات ملے ہیں کہ اس کی عقل چکنا چور ہو گئی، لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہا، مشرک تھا، مشرک رہا، مشرک مر گیا۔ ہر زمانے کے اندر اللہ پاک کے نبیوں کے مقابلے میں تم دیکھ لو، عقلاء، حکماء، دانش مند، دانشور، عقل مند، عقل پرست، فلسفی، منطقی، شاعر، ادیب، حکمران، سیاستدان، یہ سب موجود رہے۔ اگر ان سیاستدانوں، حکمرانوں، ان عقل مندوں، دانشوروں، فلسفیوں، منطقیوں کی کد و کاوش، ان کی فکر و عقل کی ساری جد و جہد بنی نوع انسان کو اس کے مسائل اور اس کی مشکلات سے نجات دے کر اس کو کامیابیوں سے ہمکنار کرنے کے لائق ہوتی، اہل ہوتی، انسان منزل مراد کو پہنچ سکتا ہوتا، تو پھر بتاؤ اللہ کو نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ دو باتیں، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ملک میں ہی دیکھ لو، فلسفی، منطقی، سائنسدان، شاعر، ادیب، دانشور، کالم نگار، صحافی، یہ وہ سب موجود ہیں۔ قوم کی نیا کنارے پر لگی، کتنے حصوں میں بٹے؟ اعتراض مولوی پر اٹھاتے ہو کہ علماء متفق ہو جائیں، علماء متفق تھے، علماء متفق ہیں، علماء متفق رہیں گے۔ آج تک کسی مولوی نے یہ نہیں کہا کہ شراب حلال ہے، کسی نے نہیں کہا کہ زنا حلال ہے، کسی نے نہیں کہا کہ چوری حلال ہے، کسی نے نہیں کہا کہ ملاوٹ حلال ہے، کسی نے نہیں کہا، مولوی نہیں کہے گا، کسی نے نہیں کہا کہ بے پردگی جائز ہے، کسی نے نہیں کہا کہ خدا دو ہے۔ جو ایسی بات کہتا ہے وہ مولوی نہیں، وہ جاہل ہے، وہ بے وقوف ہے، احمق ہے، پرلے درجے کا کولو ہے۔ میں تو کولو تو وجہ تھا کوئی بھنی کا کہیں
چٹ عالم تو کبھی بھی دو خدا نہیں بتا سکتا. علم تو اندھیرے سے نکالتا ہے، روشنی میں لاتا ہے. روشنی میں آ گئے تو 360 کو معلوم ہو گیا کہ جو کچھ ہم نے اکٹھا کیا تھا سارا ہی غلط تھا، سارا کوڑ بطوڑ ہے، یہ کوڑا کرکٹ ہے. خدا کا وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو سیدھے ہے. ہے جی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فلسفی منطقی خود کسی مسئلے پر متفق نہیں ہوتے، اس لیے قوم کو اتفاق کی راہ پر نہیں لگا سکتے. تانا ہمیں دیتے تھے اور اصول اپنا نکل آیا. کتنی مسلم لیگیں؟ نواز لیگ مرحومہ محرومہ، نک کپی جب پوچھل بٹی. جی نواز لیگ، جنیجو لیگ، فنکشنل لیگ، قاسم لیگ، منظور وٹو لیگ، چٹھا لیگ، الو کا پٹھا لیگ. منظور وٹو لیگ، امریکی ٹٹو لیگ. کتیا لیگاں؟ 7. او جانے تو او جانے جتنی مرضی کٹھامن صاف ہو گیا. 7 لیگاں، 7 جماعتاں، قوم ایک، ملک ایک. ادھر ایک جماعت سوئی ہے، ایک مسلم لیگ سوئی پئی. اجن او عوامی جماعت دا سواں دیکھو. پیپلز پارٹی پٹھو گروپ، نصرت پٹھو گروپ، پھر کے نام مرتضی پٹھو گروپ، جتوئی پٹھو گروپ، ہاں جی بھٹلی گروپ. قوم ایک 7 جما رکھی تو 5 او جمع آئی پی ہے. 7 تے 5 12 انہوں کو کھلے کیتی مارا. ایک کو 12 دان بس کہیں کو گھٹ ملے تو دوجا آگسی ہے ظلم ہے. میرا پھرائے کو برابر دا حصہ دو. 12 صرف اکھا تو او سرحد دا یک چشمے گل 1.5 فٹ کا چھڑا نک چاہیے. ہوں تم جو بٹھا تھی نہ دے ہر شے ختم تھی دے نک بدتا وے. میں انہاں کو معاف کر دیواں تو میں بخاری دا تخم ہی کوئی. مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد. الیکشن دے موقع دے کتے دے منہ تے داڑھی لا کے تم کو کھلے مرویں دے. آدھے کھاندہ ہی سادہ ہیں، بھونکدہ ہی سادہ ہیں. این کتے کو، روسی کتے کو، این امریکی چپڑ کو نامراد امریکی حکمرانہ دا زبان نال استنجا کرامن والے یہ ولو خان کو میں معاف کر دے ماں. تو میرے سیدہ خامن کو ٹھک کے میرے کو جو زبان دی تلوار ہے اے میں ایویں چلے سا تیرے اتنے ٹوٹے کرے سا زبان نل کہ پیجا روح کو ایویں ٹوٹے نہیں کر سکتا جی میں زبان نل کر دے. میں تے کو تدر کر دے سا تدر. ایدی ہون زال اندے نک واسے کہ تھیلی سی ویندی ہے. اتھو جو ٹردے دے اتھو تائی سنیان ہی کوئی نہیں. ہاں کہ کیا لگا ہوئے وہ تھیلی چڑھا کھڑے گی. وہ ہاتھی دا سوڑ دے ہاتھی تے اللہ پاک نے تیرا میرا غلام بنائے تو خدا دا باغی ہے، خدا دا باغی ہے، نبی دا باغی ہے، علماء کو بھونکن والا حضرت
مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ دے ملفوظات کے موجود ہے ایک حدیث اور روایت فرمینن اون کو انہاں دا ملفوظ جڑا ہے فرمینن اہل حق کو جڑا بکواس کرے سی بھونک سی مرن تو بعد انہاں دا چہرہ قبلے والے پاسے کوئی نہ سی. مولانا غلام غوث صاحب ہداروی رحمت اللہ علیہ پر سناواں ہیں جے تساں نہ آکھو تو میں روکوے سا. میں پورا مفتی صاحب کا خیال ہے مدرسے کا خیال ہے اللہ انہوں کو آباد و شاد رکھے اللہ انہوں کو تتیوا کو نہیں محفوظ رکھے رحمت دی ہوا ہوئے اللہ دی خیر دی ہوا ہوئے برکت دی ہوا ہوئے حفاظت ہوئے اللہ پاک امن سلامتی سکون راحت دنیا و آخرت دی سرفرازی نال نوازے. مولانا غلام غوث صاحب ہداروی رحمت اللہ علیہ سب آنکھوں رحمت اللہ علیہ جڑا لاکھ سی دو کرنا والا ہو سی بل منا لے آخر جائے نہ لگی کو پوچھا نہیں لا ترے دانی مرد حق پرست نے آخیا ہوں مرد خدا مست ایک کلندر شلندر نہ آخیا کرو قرآن کوئی نہیں 30 بار کتنے کلندر ہے رسول اللہ دی حدیث کتنے ہے تو میں کو دکھاؤ جی قرآن جی کوئی نہیں ہوئے اللہ دا پیارا تے اللہ قرآن چ اللہ ذکر کیوں نہیں کرے گا ہے تو کلندر کوئی نہیں قرآن چ دوجا عشق کوئی نہیں یہ دوہے ایران دے تحفے نہیں عشق ماں نال عشق نہیں کرے گا نبی نال کریں گے. اللہ پاک نے اپنے پیارے کا ذکر قرآن نہیں کیتے وہ مارکا کوئی نا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العامرون بالمعروف والناهون عن المنکر. کلندر ہے کتھائیں بچ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کلندر آئے ان اولیاؤہ الا المتقون واللہ ولی المتقین. یہ قبلہ قلندر صاحب یہ حضرت بندر کے بڑے بھائی ہیں. سکندر ان کے نانا جان تھے جلندھر میں رہتے تھے. ہاں گولی اندر تے کلندر جلندر کوئی قرآن بس جی کلندر اللہ کا بندہ ہوتے والے دھمالا والی کھڑیندیاں پہ اتو تھی سینہ ننگا کانڈ ننگی بہی ننگیاں ننگم ننگی بے حیا بے شرم آبرو باختہ زنے فاحشہ شیطان دی رسی شیطان دی چیلی جس قوم کی بیٹی ہے تو اس قوم پر لعنت ہے. وہ شرم و حیا کی ڈالیاں ہوتی ہیں عفت والیاں کب سامنے آتی ہیں وہ غیرت سے کٹ جاتی ہے وہ ہر سامنے سے دور ہو مردود ہو مقہور ہو جس قوم کی بیٹی ہے تو اس قوم پر لعنت ہے تو. دھمال عبادت ذریعہ ہے نجات خدا دے کول بخشش گھنن دا ذریعہ تو وہ قرآن کیا دے وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية
پر کافر تا تاڑیاں ہی مرے نے ہن، چٹکیاں ہی مرے نے ہن، سیٹیاں ہی مرے نے ہن تے گھمے بھی کھیل نے ہن. آتے میں ساری نماز اللہ دی رضا دا ذریعہ ول اللہ سے ان کو قبول کیتا. ہاں جی درمیان ایک گال آ گئی میں ہاں مجبور میں رہ نہیں سکتا، جو میں گال نہ کر رہا نہ راتی سام کہہ نہ سکا انہیں کڑدا رہا پتہ ہے میرے منہ چارے ادھر پڑوں تے کبھی کوئی گال نہیں نہ کرن دیتی. ہاں گالی کرو، ہاں گالی کرو، جانی یار جانی رات رہ پو گالی کرو کوڑیا کوڑ نہیں اے وہ رات جو رکھے جا بے چھڑے گالی واسطے رکھے جا بے تیری ایسی جانی رات رہ پو گالی کرے سو چھڑے گالی وہ نہ منی رہے گا پئی نہ منی اے رہے گا پئی سویر کو بکاٹ بڑے گا آتے جانی رات رہ پو گالی کرے سو جو میرے کو میرے لگ گالی کر میں تے کو کھانا میں کو جانی نہیں آتا میں کو دہشت گرد آتے میں کو دہشت گرد آتی جڑا قرآن پڑھیں دے جڑا قرآن سنیں دے جڑا حلال حرام دا نکھیرا کریں دے جڑے سوچ رہے تھے اندھارے بھی سنان دے دے جڑا حق اور باطل دے تے پہچان دے دے جڑا اللہ دے نال دوستی دا رستہ دسیں دے جڑا محمد علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دا طریقہ سکھیں دے اور جڑا امن دا پیامبر ہے جہاں اپنا دل پرسکون ہے جہاں اپنا وجود خدا دی قسم علماء دا وجود معاشرے واسطے انساناں واسطے حیواناں واسطے درندیاں واسطے چرندیاں واسطے پرندیاں واسطے ارض و سما واسطے اللہ نے عالم دین دے وجود کو رحمت بنایا. قیامت دی حضور فرماتے ہیں پل صراط اللہ دی مخلوق لنگ دیتی ہو سی ایک عابد عبادت گزار نمازاں نوافل اللہ اللہ استغفار تہجد اوابین اشراق چاش دہا ہر وقت اللہ دی یاد مشغول رہن والا ایک اے ہو سی عابد ایک عالم دین ہو سی قرآن پڑھاون والا سکھاون والا سمجھاون والا حدیث تفسیر فقہ ادب دین دے رموز و کنایات اسرار دا ماہر خدا بند قدوس دین تے راضی تھی گئے ان کو اپنے دین دی سمجھ عطا فرما دیں گے. ہاں جی ان سمجھ کو آراستہ پیراستہ مزین نمانا بن کے لنگھا پیا ہو سی. اللہ دا حکم سے ٹھہر جاؤ عابدی کھڑو ویسی عالمی کھڑو ویسی دار ویسن پتہ ہے صادق کہ ہن اللہ دا کیا حکم آندے اللہ دی طرفوں اللہ کی طرف اعلان تھی اے عابد میں تیری عبادت قبول کی دیا تیرا رات دا جاگن تیری سجدہ ریزیاں تیری اللہ اللہ تیرا استغفار تیرا توبہ میں سب قبول کیتا ون اپنی این عبادت دا انعام جنت ون پا میں جنت دے دروازے تیرے کیتے کھول لیتے جا فلانی جگہ تے پہنچ میں تیرا مقام وہی عابد دا جنت داخلہ تھی ویسی. عالم بچ کھڑو تے فرمایا تو اتھے ہی کھڑا رہو میرے دین دے عالماں تو اتھے ہی کھڑا رہو اے میری مخلوق اتھو لنگ دی پئی ہے جہاں صفات تو کرے گا ویسے میں ان کو جنت ہی بھیجے گا. اے ہے عالم حضور نے فرمائے بیت اللہ کو دیکھن بھی عبادت ہے قرآن کو دیکھن بھی عبادت ہے ماں پیو دا چہرہ دیکھن بھی عبادت ہے فرمایا علماء دا چہرہ دیکھن بھی عبادت ہے شامل ہے. نبی کیا فرمائے میرے امتیاں میں محمد تک خبردار کیتی بنا یاد رکھائے تو حالے وچوں سب تو چنگا اعلی عرفہ اللہ دا محبوب تے میں محمد دا پیارا کون ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلما خیرکم من تعلم القرآن وعلما. کون ہیں ایک اور انور شاہ کشمیری کون ہیں قاسم نانوتوی
کون ہیں؟ یہ مفتی کفایت اللہ احمد سعید دہلوی. یہ کون ہیں؟ یہ قرآن پڑھن والے، قرآن پڑھاون والے، قرآن سمجھن والے، قرآن سمجھاون والے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاکیزہ حیات طیبہ دا نمونہ بن کے قوم دی رہبری دا فریضہ سر انجام دے. جنہ دی صحبت، جنہ دی گفتگو، جنہ دے اکھ چاون نال پتہ لگ دے کہ نبی اکھ ایویں کھلے دے ہن، جنہ دے اکھ جھکاون نال پتہ لگے کہ نبی اکھ ایویں جھکیندے ہن، جنہ دے ٹرن نال پتہ لگ دے کہ نبی دی چال مبارک ایسی ہے، جنہ دے باہن نال پتہ لگدا کہ نبی دے باہن دا طریقہ